السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، خیریت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ آج کے خلاصے کا آغاز ہم سورہ یونس سے کریں گے اور سورہ یوسف تک اس کا اختتام کریں گے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم، قال الكافرون إن هذا لساحر مبين۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ سورہ یونس کے شروع میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ کیا انسانوں کے لیے تعجب کی بات ہے کہ انہی میں سے ایک مرد پر وحی نازل کی جاتی ہے جو اللہ کی وحی کے ذریعے ان کو ڈراتا ہے۔ تو وہ اس بات پر تعجب کیا کرتے تھے کہ ایک مرد وہ کیسے اتنا خاص ہو سکتا ہے کہ اس پر اللہ کی وحی نازل ہوتی ہے اور وہ ہمیں ڈراتا ہے۔ تو آج بھی کئی لوگ اس چیز کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ نبی جو ہے وہ بشر نہیں ہو سکتے، حالانکہ اللہ نے قرآن میں اس بات کو بیان فرمایا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات کی امید نہیں وہ دنیا کی زندگی سے راضی اور مطمئن رہتے ہیں۔ واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ ہماری آیتوں سے، ہماری باتوں سے غافل ہیں، اور ان لوگوں کا ٹھکانہ اپنے اعمال کی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہنم کی آگ بنایا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ فرمایا کہ اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کو ان کا پروردگار نعمتوں والے باغات دے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس میں داخلہ نصیب فرمائے، آمین۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حبیب کبریٰ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کافروں سے پوچھیں کہ کون ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے، کون ہے جو سماعت اور بصارت کا مالک ہے، اور کون ہے جو مردوں سے زندہ کو اور زندوں کو مردوں سے پیدا کرتا ہے، اور کون ہے جو جملہ امور کی تدبیر فرماتا ہے۔ تو سارے کے سارے کافر جواب دیں گے سیقولون للہ فسیقولون للہ، کہ یہ سارے کے سارے کام اللہ کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرمائیے افلا تتقون، پھر کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ اگر یہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں تو پھر اللہ کا خوف اور تقوی پیدا کرو اپنے دلوں کے اندر۔ اللہ اپنی ذات کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ پس یہی تمہارا پروردگار سچا ہے اور حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو مخاطب ہو کر کہا ہے یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، کہ اے لوگو تم تک تمہارے رب کی نصیحت آ چکی ہے جو شفا ہے سینوں کی بیماریوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ہے اہل ایمان کے لیے۔ یعنی کہ قرآن اور حدیث میں اللہ نے شفا رکھی ہے، قرآن میں بھی شفا ہے، حدیث میں بھی اللہ نے شفا رکھی ہے، جو دلوں کی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے، جسمانی بیماریوں کو بھی دور کرتی ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سے شفا
لینے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیں کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت سے اہل ایمان کو خوش ہو جانا چاہیے، اور یہ قرآن ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم اکٹھا کرتے ہو۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان فرمایا کہ خبردار، اللہ کے دوستوں پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ تو آج لوگ جس کو دیکھتے ہیں ولی بنا لیتے ہیں، یہ بھی ولی، وہ بھی ولی، یہ بھی ولی، وہ بھی ولی۔ ولیوں کی نشانی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے، والذین آمنوا، اور وہ ایمان والے ہوتے ہیں، واتقون، اور تقوی اختیار کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کے حق میں بدعا کا ذکر کیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی بربادی کی بدعا کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو پانی کے اندر غرق کر دیا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم یونس کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب یونس علیہ السلام اپنی قوم کی نافرمانیوں پر ناراض ہو کر ان کو چھوڑ کر جا رہے تھے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر باجماعت اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی اجتماعی توبہ استغفار کی وجہ سے ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے آج بھی امت اگر اجتماعی طور پر معافی مانگے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آج بھی برکات کے نزول کھول سکتے ہیں اور آج بھی گناہوں کو معاف کرنے پر قادر ہیں۔ تو اس آیت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر ہمیں اپنے حالات بہتر کرنے ہیں، اپنے ملکی اور معاشی حالات بہتر کرنے ہیں، تو اس کے لیے ہمیں اللہ تبارک تعالیٰ سے کثرت کے ساتھ معافی مانگنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے۔ اس کے بعد 12واں سپارہ ہے اور سورہ ہود ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کے اندر صحیح حدیث آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ ہود کے آغاز میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حقیقت کا ذکر کیا ہے کہ زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور اللہ تعالیٰ اس کے ٹھکانے کو اور اس کے پلٹنے کی جگہ کو جانتے ہیں، اور یہ ساری تفصیل لوح محفوظ کے اندر مرقوم ہے۔ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان اقوام کا ذکر کیا ہے جو اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنی۔ وہ کیا گناہ تھے اور ان کو ان گناہوں کی کیا سزا ملی، اس پر ذرا غور کیجئے۔ قوم نوح کا انجام، اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا، ان کی غلطی کیا تھی۔ قوم نوح کی قوم ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر نامی بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی، لیکن اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرنے والے تھے، اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کرنے والے تھے۔ اللہ نے اس شرک کی وجہ سے آسمان سے پانی کو نازل فرمایا اور زمین کو بھی پانی اگلنے کا حکم دیا، یعنی زمین و آسمان سے اللہ نے پانی کے سارے ہی نالے کھول دیے، اور پوری کی پوری قوم نوح کو اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی کے اندر ڈبو کر برباد کر دیا، جس کے اندر نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا بھی تھا۔ اس کے بعد قوم عاد کا ذکر کیا ہے کہ قوم عاد یہ بھی شرک کے اندر مبتلا تھی، اور ان کو بھی نبی نے بہت سمجھایا، ہود علیہ السلام نے، لیکن انہوں نے اللہ کی توحید کو قبول نہ کیا۔ تو یاد رکھیے آج بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کو توحید پیش کی جاتی ہے تو ان کو پسند نہیں آتی، ان کے دل قبول نہیں کرتے، ان کے چہرے اس کے توحید کو سن کر مرجھا جاتے ہیں۔ تو یہ قوم عاد کی غلطی تھی، ان کا گناہ تھا، ان کا جرم یہ تھا کہ وہ اللہ کی توحید کو قبول نہیں کرتے تھے۔ اس کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک طاقتور طوفانی ہوا کو ان پر مسلط کر دیا، جس نے قوم ہود کو اکھاڑ کر پھینک دیا، اور اپنی قوت پر ناز کرنے والے زمین پر یوں پڑے تھے جس طرح کے کٹے ہوئے درخت کی شاخیں ہوا کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد قوم سمود کا ذکر اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا ہے۔ قوم سمود کے لوگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کو فراموش کر چکے تھے، اور نبی نے ان کو بہت سمجھایا، صالح علیہ السلام ان کو توحید کی دعوت دیتے رہے، لیکن انہوں نے توحید کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چنگاڑ کو مسلط کیا، فرشتے نے ایک چیخ ماری، اور اس چیخ کی وجہ سے بستی کے لوگوں کے بھیجے اور دماغ پھٹ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے قوم لوط کا ذکر کیا ہے کہ قوم لوط کے لوگ ہم جس پرستی کے بیماری کے اندر مبتلا تھے، وہ لڑکوں کے ساتھ بدفعلی کیا کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بدفعلی کی وجہ سے، گناہ کی وجہ سے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ بستی پر عذاب مسلط کر دیں۔ فرشتوں نے بستی کو اپنے پروں پر اٹھایا، اوپر لے کر جا کر آسمانوں پر لے جا کر پوری بستی کو نیچے دے مارا، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دی۔ اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو محفوظ بنایا ہے۔
اس کے بعد قوم شعیب کا ذکر فرمایا ہے کہ قوم شعیب بھی شرک کی بیماری کے اندر مبتلا تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ناجائز منافع خوری کیا کرتے تھے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں، اگر یہ میرا پیغام ان تاجر بھائیوں تک پہنچ جائے تو سنیے کہ میرے بھائیوں منافع لیجئے، ضرور لیجئے، لیکن جائز لیجئے۔ یہ بہت زیادہ منافع خوری یہ مشرک قوموں کی نشانی ہے، یہ مسلمان ایسا کام نہیں کیا کرتے۔ مسلمانوں کے لیے یہ جائز منافع لینے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے، لیکن ناجائز منافع لینا اس جرم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سزا کیا دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر بھی اس طرح چیخ کو مسلط کیا جس کی وجہ سے ان کے بھی دماغ پھٹ گئے، تمام ساری کی ساری قوم تباہ و برباد ہوگی۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ یوسف کا ذکر کیا ہے۔ سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب یوسف علیہ السلام کے واقعے کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا تھا، تو انہوں نے اپنے والد کو بتایا، یعقوب علیہ السلام کو انہوں نے منع کیا کہ اپنے بھائیوں کو خواب نہ بتانا، لیکن وہ بچے تھے۔ میں انتہائی اختصار کر رہا ہوں کیونکہ بڑا ہی لمبا واقعہ ہے، اگر ہم اس کو بیان کریں گے تو ہمیں بہت سارے دن درکار ہیں۔ تو انہوں نے واقعہ بیان فرمایا، نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں کے اندر ایک سازش کے تحت لے گئے اور کنویں کے اندر پھینک کر واپس آ گئے اور اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہمارے بھائی کو بھیڑیا کھا گیا۔ وجاءوا اباہم عشاء یبکون، وہ رات کو روتے ہوئے واپس آئے اور یوسف علیہ السلام کی قمیض پر ایک خون لگا کر رنگ لگا کر لے آئے اور کہنے لگے کہ دیکھو یہ بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ دلیل ہے ہمارے پاس۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرنی دیکھیے، جو لوگ اللہ کی توحید کا کام کرتے ہیں اور اپنے آپ کو شرک سے بچاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی مدد فرماتا ہے، لیکن جو قومیں شرک کے اندر مبتلا ہو جائیں، توحید کو نہ اپنائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان قوموں کو ایسے تباہ و برباد کرتا ہے جیسے آپ نے ابھی سنا۔ اور یہ جو گناہ آپ نے سنے ہیں، ذرا غور کیجئے کہ انتہائی اور بہت انتہائی دکھ کی بات ہے کہ ان قوموں کے اندر ایک یا دو گناہ تھے، ان کے ایک دو گناہوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر عذاب کو مسلط فرما دیا۔ لیکن کیا وہ سارے کے سارے گناہ جمع ہو کر بیک وقت امت محمدیہ کے لوگوں کے اندر نہیں آ گئے ہیں؟ کیا وہ سارے کے سارے گناہ ہم مسلمانوں کے اندر جمع نہیں ہو گئے ہیں؟ ذرا سوچئے، اللہ سے ڈر جائیے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔ قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے کہ اللہ کو پھر کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال کر چلے گئے، وہاں سے قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے پانی نکالنے کے لیے ڈول کنویں میں ڈالا تو یوسف علیہ السلام باہر نکل آئے اور انہوں نے مصر کے بازار میں جا کے یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ ایک امیر گھرانے نے ان کو خریدا، ان کی پرورش کی، وہیں پر بڑے ہوئے۔ وہاں پر بڑے ہونے کے بعد پھر وہ خواب کی تعبیر بیان کرنے لگے اور وہاں پر عزیز مصر کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو گناہ کی دعوت دی، لیکن یوسف علیہ السلام نے گناہ کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ دیکھیے، یہ عزیز مصر بادشاہ وقت کی بیوی ہے جو گناہ کی دعوت دے رہی ہے، سب کچھ ملنے والا ہے، لیکن یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ تو اس نے یوسف علیہ السلام پر جھوٹا الزام لگا کے یوسف علیہ السلام کو جیل بھجوایا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسا موقع بنایا کہ یوسف علیہ السلام کو جیل سے رہائی ملی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ دیکھیے کہ جن لوگوں نے سازشیں کی تھی، بھائیوں نے سازشیں کی اور یوسف علیہ السلام کو کنویں میں گرانا چاہا، جان سے مارنا چاہا، لیکن اس کو اللہ رکھے، اس کو کون چکے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کی مدد فرمائی اور آپ کو مصر کا گورنر، مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ اگر آج بھی ہم بادشاہت چاہتے ہیں، اگر آج بھی ہم عزتیں چاہتے ہیں، اگر آج بھی ہم اپنا مقام سٹیٹس بنانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے ایک ہی چیز ہے، اللہ پر مکمل بھروسہ، اللہ پر ایمان، عقیدہ توحید کی سمجھ اور لوگوں تک عقیدہ توحید پہنچانے کی طلب یوسف علیہ السلام کے اندر موجود تھی۔ وہ اللہ کی دعوت، اللہ کی توحید کی دعوت لوگوں کو دیتے رہے، اور اسی پاداش میں جب ان کے ساتھ یہ ظلم ہوئے اور اس پر انہوں نے صبر کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے
وقت کا بادشاہ بنا دیا، سلطنت عطا فرما دی۔ تو میرے بھائیوں، آج بھی آپ اگر صبر اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ کی توحید کو سمجھ لیں اور اللہ کی توحید کی دعوت دینے والے بن جائیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے سارے کام کاج چھوڑ دیں اور مولوی بن کر بیٹھ جائیں، نہیں میرے بھائیوں، آپ جس معاشرے میں رہتے ہیں، اگر آپ کالج یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، اپنے جماعت والے، اپنے ساتھ پڑھنے والے، اپنے دوست و احباب کو دعوت توحید پیش کیجیے۔ ایک چھوٹی سی آیت یاد کر لیجئے، اس کا ترجمہ یاد کیجئے، اس کو پہنچائیے، پھر ایک اور چھوٹی سی آیت یاد کر لیجئے، اس کا ترجمہ یاد کر کے اس کو لوگوں تک پہنچائیے۔ اور آپ اگر کاروبار کرتے ہیں، دکان پر بیٹھے ہیں، وہاں پر آنے جانے والے گاہک کو کسی بھی انداز میں توحید کی دعوت دی جا سکتی ہے۔ توحید کی دعوت دینے کے آج بہت سے راستے ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن ہمیں اس کی فکر نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو علماء کا کام ہے، جیسا میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، ہم بہترین امت اس لیے ہیں کہ ہم نیکی کا حکم دیتے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو اللہ نے سلطنت عطا فرمائی، تو ان کی ان نیک صالحات کی وجہ سے، دعوت توحید کی وجہ سے، صبر، ایمان اور تقوی کی وجہ سے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی صبر، تقوی اور ایمان نصیب فرمائے۔ اور آج کے خلاصے کے اندر ہم نے جو مختصر سے مضامین سنے ہیں، ان کو آگے پہنچانے اور خود اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔